اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اسلام کے ہر مہینے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا جی، ان تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ۔ اور یہاں پر ایک اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جن گناہوں کا کفارہ بنایا جاتا ہے نا جی، وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے وہ تمام اعمال جن کی فضیلت اس طریقے پر بیان کی گئی ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو بھائی اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ بھی اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، ہے بھئی اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، تو پھر گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ایک فضیلت یہ ہے، ایک کرنے والا کام یہ ہے جو جس کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ لیکن 10 محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، یا 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ دوسرا کام اس محرم الحرام میں یہ کرنا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے اور شیعوں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اہل تشیع حضرات کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ بھئی دیکھو، اہل تشیع لوگوں کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہیں تو کرتے جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایک اپنا عقیدہ ہے، ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے، ہم اپنے اس عقیدے پر چلتے ہیں اور ہم اپنے اس نظریے کے اوپر چلتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں غیر کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کی، نیکی کے کام میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کی ہے۔ تو جب ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل تشیع حضرات جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اگر وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر ان کو بھی تو چاہیے 10 محرم کا روزہ رکھیں، نبی کی سنت ہے، نبی کو تو مانتے ہیں، ہے بھئی؟ اگر نبی کے ساتھ عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو جناب پیاسا شہید ہو گیا، یہ تو جناب سبیلے بانٹ رہے ہیں بھئی؟ وہ تو جناب اللہ کے دشمن کے مقابلے میں لڑ کر شہید ہو گیا، یہ تو اپنے آپ کو مار رہے ہیں بھئی؟ تو دوسرا کام جو ہم نے نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں یا اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آئیں، یار اگر ہم چلے گئے تو کیا ہو گیا، ہے بھئی؟ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے تو کیا ہو گیا، ہے بھئی؟ کالا کپڑا پہننا کوئی گناہ نہیں، یہ بات پہلے ذہن میں رکھو۔ کالا کپڑا پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن خاص مواقع میں، خاص دنوں میں غیر کے ساتھ اگر مشابہت ہو رہی ہے تو اس وقت تو وہ گناہ ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ خاص موقع میں دیکھیں نا بھی، گیٹ اپ کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے، گیٹ اپ کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ جناب داڑھی رکھیں، ہیں بھئی، سر پر پگڑی پہنیں اور جناب کرتا پہنے اور شلوار، اور وہ بھی وائٹ کلر کے، ہندوؤں کے مندر میں چلے جائیں، آپ کو جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ وہی بندہ اگر جناب سر منڈوا لیں،
بھئی یہاں پر پیلے رنگ کے لائنیں لگا لے، بھئی یہاں پر ٹیکا بھی لگا لے، بھئی اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن لے، ہو مسلمان لیکن حلیہ ان کا کر لے اور مندر میں چلے جائے، وہ روکیں گے بھائی؟ نہیں روکیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ گیٹ اپ کا اثر ہوتا ہے، گیٹ اپ کا اثر ہوتا ہے۔ اسلام اسلامی شخصیت ہے، اسلام کی ایک شناخت ہے بھئی۔ اسلام کی غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے کہ میرا ماننے والا کسی اور کے حلیے میں ہو، جس طرح اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی نا کہ میرا بنایا ہوا کسی اور کے سامنے سر رکھے، بھئی۔ ساری نعمتیں میں دیتا ہوں، کسی اور کے گن گائے، بیٹا میں دیتا ہوں کسی اور کے گن گائے، اولاد میں دیتا ہوں کسی اور کے گن گائے، کاروبار میں نے دیا ہے کسی اور کے گن گائے۔ جس طرح اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی نا، اس لیے اسی طریقے سے نبی کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی ہے کہ نام میرا لے اور طریقہ کسی اور کا ہو، بھئی۔ شریعت کو میری مانے لیکن طریقہ کسی اور کا ہو، محبت کا دم مجھ سے بھرے لیکن طریقہ کسی اور کا ہو، تو محمد کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی بھائی۔ تو اس لیے بھائی دوسرا کام جو ہم نے نہیں کرنا ہے اس محرم الحرام میں وہ یہ ہے کہ غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، غیر کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تیسرا کام اگر موقع ملے تو ہم نے کرنا ہے، محرم الحرام میں نکاح کرو، محرم الحرام میں نکاح کرو۔ کتنے ازواج مطہرات کا نکاح محرم الحرام میں ہوئے، کتنے صحابہ کرام کا نکاح محرم الحرام میں ہوئے، کتنی صحابیات کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایک سوال ڈال دیا گیا کہ محرم منحوس مہینہ ہے۔ بھائی محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اور شہادت تو کوئی نحوست تو نہیں ہے بھائی، شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس سے بڑا مقام کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ دنیا کے سارے شہید اکٹھے کر لو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے گرنے والے ایک خون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ بابرکت ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جناب شادیاں روک دیتے ہیں بھائی، خوشیاں روک دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کی طرف سے اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں بھائی؟ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں نا بھائی۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرو۔ اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہی فرما برداری ہے۔ وہ فرما بردار وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا بڑا حکم دے اور آنکھیں بند کر کے سر خم تسلیم کر کے وہ اس کا حکم مانے، اسی کو تو فرما برداری کہتے ہیں بھائی۔ کیا خیال ہے؟ تو محرم الحرام میں ہم نے تیسرا کام یہ کرنا ہے، اگر موقع مل جائے تو بھائی شادیاں کراؤ، اس سے رکنا نہیں ہے۔ ہاں اہل تشیع حضرات کے نزدیک اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ان کا اپنا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، فقہاء کرام کو ماننے والے ہیں بھائی۔ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ بھائی ہم نکاح کرائیں چاہے جو سا مرضی مہینہ ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور تیسرا کام جس میں ہم نے خیال کرنا ہے، محرم الحرام میں اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ جی بھئی یہ سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم سوگ مناتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور وہ بھی مردے کے لیے۔ شہید کے لیے کیا سوگ ہے بھائی؟ شہید تو زندہ جاوید ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ تو شہید ہے، وہ زندہ ہے بھائی۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اسلام میں جناب سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس واقعے کو گزرے تو جناب 1400 سال ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے بھائی اس طریقے کا کوئی کانسیپٹ اہل سنت والجماعت جو جماعت کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس کام سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اور چوتھا کام
चौथा काम ये है कि इनके मजालिस और महाफिल में शिरकत हमने नहीं करनी है। ये अपने लिए महाफिल का अहतमाम करते हैं, इनको करना भी चाहिए क्योंकि ये उस अक़ीदे पर चल रहे हैं, इनका अक़ीदा इनको इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये अपने मजालिस करते हैं तो इनको करने चाहिए जोश व खरोश से। मैं तो कहता हूँ सरकारी सरपरस्ती के अंदर इनके लिए जगह प्रोवाइड होनी चाहिए, इनके लिए जगह प्रोवाइड होनी चाहिए, इनके लिए इंतज़ामात होने चाहिए ताकि इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। और सरकार कुछ हद तक करती भी है, एम्बुलेंस खड़े होते हैं और हम जनाब कहते हैं कि होना चाहिए। जमहूरियत है भाई, हर एक को इजहार आज़ादी राय का हक़ है। क्या ख्याल है भाई? हर एक को अपने अक़ीदे के मुताबिक, अगर पाकिस्तान में ईसाई हैं तो उनको अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने मजहबी रसूमात करने चाहिए। अगर जनाब अहले तशीह हैं तो उनको भी अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने मजहबी रसूमात करने चाहिए। हिंदू हैं, अपने अक़ीदे के मुताबिक अपने मजहबी रसूमात करने चाहिए और वो करते हैं। इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ हमें उस वक़्त होगा कि जब अहले सुन्नत वल जमात जो है उसके अंदर शामिल हाल होगी। ये शरीयत के एतबार से भी जायज़ नहीं, अखलाक़ी एतबार से भी जायज़ नहीं। अगर हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो मुसलमान कहते हैं, तो हमारे लिए ये जायज़ नहीं है कि ऐसे महाफिल के अंदर जाना। हमने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत से अहले सुन्नत वल जमात के लोग उन महाफिल में भी जाते हैं और उन अफ़आल में भी शिरकत करते हैं, सीना कोबी भी करते हैं। सुनने में आया है, देखा तो नहीं भारत, सुनने में ये आया है। तो अगर ऐसे मामलात हैं तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि भाई देखो, जिस मज़हब को हम मानते हैं ना जी, उस मज़हब के रंग में रंगना ये ज़रूरी है। इस्लाम के फॉलोवर्स हैं तो इस्लाम के रंग में रंग जाओ। अल्लाह को मानने वाले हैं तो अल्लाह के रंग में रंग जाओ। सिबग़तल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह, सिबग़ा कुरान कहता है ये अल्लाह का रंग है। और अल्लाह का रंग कितना खूबसूरत रंग है, समझ आ रही कि नहीं? अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह के रंग में रंग जाना क्या है? अल्लाह के रंग में रंग जाना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात की फर्मा बरदारी मिन्नो आन करो। यही है अल्लाह के रंग में रंग जाना। क्या ख्याल है भाई? तो ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से 2-4 बातें थी जो आप हज़रात की गोश गुजार करना चाहता था। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे शहादत इमाम हुसैन के ऊपर इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू होगी कि इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके पस मंज़र क्या है, कहाँ से ये मामलात शुरू हुए थे, कहाँ पर जाकर ये इंतहा को पहुँचे थे और इससे उम्मत को क्या सबक मिलता है, उम्मत के ऊपर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम बातों पर अमल करने की।